جو انسان ہے نا اس کی لائف عالم ارواح سے شروع ہو رہی ہے, ایگزسٹنس اس کی عالم ارواح سے شروع ہو رہی ہے, اس کے بعد رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں 9 months, اس کے بعد عالم دنیا ہے, اس کے بعد عالم برزخ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ روز آخرت ہے, اور وہاں پر انفائنائٹ لائف ہے. یہ لائف کے فیزز ہیں, 4-5 فیزز جو میں نے آپ کو بتائے. اب ان فیزز کے دوران ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کے دوران اگر ہم زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یہی دنیاوی زندگی یہی ہے نا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو. لیکن اللہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایکچول میں اسی دنیا کو زندگی سمجھ لیا, یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک سٹیشن سے چلیں پوائنٹ نمبر اے سے, اور آپ نے پوائنٹ نمبر زی پر پہنچنا ہے. اوکے, اب ڈیورنگ دوز پوائنٹس اے ٹو زی بیچ میں 4-5 سٹیشنز آتے ہیں. سٹیشن نمبر 1, سٹیشن نمبر 2, سٹیشن نمبر 3 دنیا, اس میں آپ 60-70 سال جتنی اللہ نے عمر لکھی. سٹیشن نمبر 4 برزخ, برزخ میں ویٹ ہے, ظاہر ہے روحیں جو ہے وہ برزخ میں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد روز آخرت ہے, وہ انفائنائٹ لائف. اب امیجن کہ ایک بندہ سٹیشن سی پہ اترے اور اس کے بعد وہ کہے وہیں پہ گھر بنانا شروع کر دے, وہیں پہ ٹھکانہ بنانا شروع کر دے, وہ کہے کہ بس میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا, اور وہ یہ بھول جائے کہ اس کے آگے ٹرین نے سٹیشن ڈی پہ جانا ہے, پھر سٹیشن ای ہے, اے ٹو ای, اے ٹو زی کہا تھا لیکن چلیں اے ٹو ای کر لیتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بندے کے بارے میں؟ What will you say of that person? You will definitely call that person a fool. کہ تمہیں پتا ہے تمہاری ڈیسٹینیشن آگے ہے, تم یہاں پر رک کے جو ہے وہ دل لگا لیا اس جگہ سے اور آگے جانا نہیں چاہ رہے ہو, تو پھر سوچتے کیوں نہیں اس بات پہ؟ تو یہی قرآن اس طرح توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ کے اسی کی ایفرٹ کرنے لگ جانا, یہ ایک دھوکے کا سامان, یہ ہے اصل میں میننگ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب دنیا چھوڑ دے, اب آپ نے پڑھائی نہیں کرنی, اب آپ نے جو ہے رہبانیت اختیار کر لینی ہے. نو, اٹس ویری کرسٹل کلیئر. کچھ لوگ کوئی ان کی زندگی میں روٹین میں دین ہے ہی نہیں, کوشش بھی نہیں ہے, یعنی نماز کی کوشش نہیں ہے, دین سمجھنے کی کوشش نہیں, حالانکہ ریسورسز اویلیبل ہے, کوئی ایفرٹ نہیں ہے whatsoever to try to please Allah, to try to worship Allah, to try to act on the commands of Allah. تو that is deception. اوکے, یہ اس آیت کا میسج. تو اس فلسفی پہ زندگی گزارنا دھوکہ ہے, اور یہ فلسفی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے تو اٹس لائک اے پریزن. مومن نے کچھ دیر سٹے کرنا ہے, اس کے بعد مومن نے جو ہے وہ آگے جانا ہے. دیٹ از دا فلسفی. سیکنڈ, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ بھی سورہ کہف کی ورس ہے. اس میں ایک اور فلسفی کو ریکٹ کر رہا ہے اللہ ہماری, کیونکہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا ہم ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں کبھی ٹی وی سیریز ڈسٹریکٹ کر دیتی, کبھی کوئی مووی, کبھی کوئی فرینڈ ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے, ہلے گلے میں لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انٹرٹینمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یو کین ڈو اٹ, بٹ ظاہر ہے کہ اتنا ڈسٹریکٹ نہیں ہونا دیٹ یو فارگیٹ دا فلسفی آف لائف. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد گلٹر ہے, زینت ہے دنیا کی, ٹھیک ہے لوگوں کو پسند ہے, یہ نہیں کہ غلط ہے, بس زینت ہے دنیا کی, کچھ عرصہ آپ ٹھیک ہے اس میں مزے لے لیں. لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, بٹ باقی رہنے والے تو یہ اعمال ہے, نیک عمل جو تم کر رہے ہو, یہ جو صالحات تم کر رہے ہو, یہ تمہارے رب کے ہاں بہترین چیز ہے کہ وہ انہیں ایکسپٹ کرے اور تمہیں ریوارڈ کرے. بیکاز when you are going to face اللہ, تو اعمال سامنے آئیں گے. وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر میں جا کے ہمیں بہت فائدہ دیں گے, وہ کون سے اعمال ہیں جن سے جنت میں ہمارا محل بنے گا, وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہم صحابہ کے قریب ہو سکتے ہیں جنت میں, وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہمیں سفارش مل سکتی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہماری آخرت سیو ہو سکتی ہے. دس از سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایسے اعمال کرے جس سے اگلا جو جہان وہ سیو ہو جائے. اور یہی اللہ فلسفی ہماری کریکٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی میں جیو, کھاؤ پیو, عیش کرو اسلام کے مطابق, لیکن یہ مت بھولو کہ چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیک عمل ہے, وہ صالح عمل ہے, وہ کانسٹنٹ عمل ہے جو تم کرتے ہو اللہ کی راہ میں, ان کو ایکسپٹ کرے گا اللہ. اللہ نے تمہاری لکس نہیں دیکھنی, ڈگریز نہیں دیکھنی, is not going to see your education. What have you done for Allah? جیسے سورہ حشر میں بھی اللہ کہتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ہر ایک دیکھ لو کہ ٹمارو کے لیے کیا ہے, کل کے لیے کیا ہے. What if you face Allah? What if you stand before Allah and He asks you کہ کیا لائے ہو, what have you done, کیا کیا ہے تم نے, ذرا نیک اعمال تو مجھے دکھاؤ. اور آگے سے ہم کہیں گے نہیں اللہ میں تو ہر وقت ڈپریشن میں تھا,
اللہ میں تو اپنے اندر کھویا رہتا تھا, میرے تو غم ہی نہیں ختم ہوتے تھے. کبھی میرا بریک اپ ہو جاتا تھا, کبھی جو ہے مجھے کہیں سے غم آ جاتا تھا, کبھی جو ہے وہ میرے چنچلے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, میں تو فلسفی غلط گزارتا رہا. تو یہ ایکسکیوز وہاں نہیں قابل قبول, کیونکہ قرآن آ گیا ہر ایک کے گھر میں ہے. تو اللہ کہے گا کہ قرآن پڑھا تم نے رہنمائی لینا پسند کی, اپنی آنکھیں کھولنا پسند کی, نبی آئے, کیا کچھ آ گیا, احادیث آئی, سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو we won't be able to answer it. اس لیے فلسفہ, ویلیوز, فلسفی ہمیں ریوائز کرنی ہے. یہ آیا سورہ آل عمران کی ورس نمبر 14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. بیوٹیفل ورس سورہ آل عمران. ہمارا فلسفہ ٹھیک کر. اس ایج میں جب بالی ووڈ پتہ ہے ہمیں کیا سکھا رہا ہے, ہالی ووڈ کی زندگی کا مقصد ہے عشق, پیار, پیار کر لو, پیار, اتنا سکھا دیا, اتنا برین واش کر دیا. آج جس نوجوان کو پیار نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے, کویسچن کر رہا ہے, مجھے پیار کیوں نہیں ہو رہا, مجھے بھی پیار ہونا چاہیے, ارادے میرے پختہ ہیں, لیٹس فائنڈ سم ون جس سے میں بھی پیار کروں, میری بھی زندگی میں رنگ ہونا چاہیے. اتنا کنونس کر لیا انہوں نے, اتنا کنونس کر لیا ہمیں کہ اب ہم پیار ڈھونڈ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کہ مجھے کیوں نہیں ہوا ابھی تک پیار, میں شاید اب نارمل ہوں, میرے ساتھ کوئی اپوزٹ جینڈر کیوں نہیں بات کر رہا. دس از واٹ فلسفی ڈز. جب آپ کو کوئی فلسفی کنونس کر لینا ایک چیز کے لیے, پھر آپ کچھ بھی کر کے وہ کرتے ہیں. تو چونکہ آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہے قرآن کی فلسفی سے, تو پھر وہی ہوگا. ہالی ووڈ ہمیں کیا سکھا رہا ہے, یو اونلی لیو ونس, دیٹس اٹ, انجوائے یور لائف, سب ٹھیک ہے, سب کچھ ہو جائے گا, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آخرت کس نے دیکھی, روح کس نے دیکھی, جسم تو ہے نا, دنیا تو ہے نا, اس پہ ٹائم لگاؤ, اس پہ فوکس کرو. دس شوڈ بی یور پرائمری فوکس. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ جب آپ دین پہ چلیں گے, دنیا کا فوکس ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. یہی تو اسلام پہ چلنے کے انعامات ہیں, دنیا کی زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی. تو اللہ کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, beautified for you have been these desires. کیا من النساء, عورت ظاہر ہے کہ نیچر ہے بندے کی, پھر والبنین, اولاد, اور پھر گولڈ اینڈ سلور, اور پھر ظاہر ہے کہ سواری, اور یہ گھر اور یہ مال اور جائیداد وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں بیوٹیفائڈ کر دی گئی تمہارے لیے ایز اے ٹیسٹ, ایز اے ٹرائل. دیز ول اٹریکٹ یو. اللہ نے اٹریکشن کا انکار نہیں کیا, یاد رکھیں. دیز تھنگز ول اٹریکٹ, یہ نیچر ہے, فطری بات ہے کہ بندہ ان سے اٹریکٹ ہوتا ہے. بٹ آگے اللہ نے فلسفی ٹھیک کر دی. وہ فلسفی کیسے ٹھیک کی, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کا کچھ سامان ہے, واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر ہے. اب یا تو اللہ کی مان لیں, یا تو پھر وہ موویز کی مان لیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی بہتر ہے, تو یا تو ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے obsess ہو جاؤ, انہی کو obsession بنا لو. تو یہاں پہ جو مین میسیج ہے نا, جو فلسفی ٹھیک کی جا رہی ہے, وہ ہے obsession غلط. Don't get obsessed with the world. The world will kill you. The world will deceive you. Yes, تم شادی کرو, عورت کے ساتھ دل لگا ہے تو رائٹ اپروچ نکاح ہے, نکاح کرو اس کے ساتھ, اپنی خواہشات کو ڈائریکشن دو, اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرو. obsess ہونے کی کیا بات ہے, obsess ہو جاؤ گے تو گئے. This is how دنیا is. سیلاب ہے یہ, سیلاب فتنوں کا, یہ بہا لے جائے گا, ٹرسٹ می. آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, اگر ہم نے اپنا نوٹس نہ لیا, اپنے آپ کو یہ فلسفی ٹھیک نہ کی, بار بار جمعے کے جمعے سورہ کہف پہ پونڈر نہ کیا, تو ہم گئے. کیونکہ ونس یو سٹارٹ جاب, کارپوریٹ سیکٹر, ونس یو گو ٹو یونیورسٹی, ونس یو گو ٹو سم پلیس جہاں پہ دین کا کوئی نام نہیں اور کوئی نہیں ہے, یہ بھول جائیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں قرآن کی کلاسز چل رہی ہوں گی, جب میں وہاں جاؤں گا میرا فلسفہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز نہیں. یونیورسٹیز میں تو جی سارے دیندار لوگ بیٹھے ہیں, جیسے میں انٹر ہوں گا مجھے دین سکھائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. آپ کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنے فلسفے کو محفوظ رکھنا پڑے گا. اس کی حفاظت بالکل ایسے کرنی جیسے آپ اپنی قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سب سے قیمتی ہے, اگر یہ ہل گیا سب کچھ ہل جائے گا. میں اسی لیے جب بھی سسٹر سے مخاطب ہوتا ہوں, ماشاءاللہ یہاں تو پریکٹسنگ ہے سارے لوگ, لیکن میں جب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں, میں خاص ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں فیمیل سے کہ پلیز پروٹیکٹ یور ہارٹ. آپ کا دل بہت قیمتی ہے, اپنی انوسنس لوز نہ کریں. بالی ووڈ از اٹیکنگ یور ہارٹ, کانسٹنٹلی اٹیکنگ یور ہارٹ. وہ تیر چلا رہا ہے, وہ تیر سیدھا دل پہ آ کے لگتا ہے, اور اس کے بعد فلسفہ کرپٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یو فارگیٹ
اس کے بعد یو آر ڈیسیوڈ, اس کے بعد یو اسپینڈ لائف کیئرلیسلی. ڈونٹ ڈو دس, اوکے. اور یہ چیز جوانی میں کرنی ہے. یہ پلان نہیں بنانا کہ ابھی تو میرے مزے کے دن ہیں, مزہ بھی ہو جائے گا. دین مزہ کرنے سے نہیں روکتا ہے. آپ ہمارا یوتھ کلب دیکھیں, ہماری لائف, ہم سب کچھ ماشاءاللہ مزہ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی, بٹ وی آر ناٹ ٹرائی, وی ٹرائی ناٹ ٹو گیٹ obsessed. obsessed نہیں ہونا, obsession منع. فٹ بال میچ لگا ہوا ہے, چلو دیکھ لو مین یونائٹیڈ کا یا جو بھی آپ کی فیوریٹ ٹیم ہے, بٹ جیسی اذان ہوئی ڈونٹ گیٹ obsessed with the match. obsession غلط ہے. گیٹ اپ, اٹھاؤ اپنے آپ کو, کچھ بھی کر کے اٹھاؤ. دل کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, اٹھاؤ, گو ٹو اللہ, نماز پڑھنے جاؤ, نماز پڑھو, کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو اپلفٹ کرو. سم ٹائمز یو ہیو ٹو ڈریگ یور سیلف. ہم سمجھتے ہیں, پتہ ہے ہمارا ایک اور غلط فلسفہ ہے کہ یار نماز میں دل نہیں لگ رہا. یہ ایک نیا ایکسکیوز ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا. ضروری ہے کہ ہمیشہ دل ہی لگے گا تو نماز پڑھیں گے؟ نماز تو فرض ہے, دل لگے نہ لگے نماز تو پڑھنی ہے. یو ہیو ٹو اپلفٹ یور سیلف. امام شافعی نے کہا نا کہ رن اف یو کین رن, واک اف یو کین واک, کرال اف یو کین کرال, بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. بھاگ کے جا سکتے ہو, بھاگ کے جاؤ. واک کر کے جا سکتے ہو, واک کر کے جاؤ. رینگ کے جا سکتے ہو, رینگ کے جاؤ, لیکن رکنا نہیں ہے. اللہ کی طرف جاتے رہو, اللہ کی طرف جاتے رہو. کسی نہ کسی طرح حاضری دے دو. کل کو آپ کہیں اللہ کو جواب تو دیں, اللہ میں بس آ گیا تھا, کچھ نہ کچھ کر کے میں نے حاضری دے دی تھی. انشاءاللہ آج کے دور میں ریلیٹیو مارکنگ ہے, اللہ تعالیٰ will accept according to whatever you are trying, whatever you are striving for, انشاءاللہ تعالیٰ. تو obsess نہیں ہونا. واللہ عند حسن المآب. always remember this آیا, اپنی فلسفی ٹھیک کرے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. آپ یہی سوچ کے گناہ چھوڑ دیا کریں. جب نوجوانوں کو کوئی گناہ کی طلب ہو, if you come across some channel, some video, you like to see it, you want to click on it, remember this کہ واللہ عند حسن المآب, اللہ has better. یہ چیز ہرٹ کرے گی, سفرنگ سے گزارے گی آپ کو. جو اللہ دے گا وہاں پہ, جس طرح ڈیزائرز اللہ فلفل کرائے گا, that is going to please you. وہ آپ کو سکون بھی دے گی, and that is much needed for you. پھر یہ آیا بھی دیکھیں, فلسفہ درست کر رہی ہے, ویلیو پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کی. سورہ الاعلیٰ کی آیا ہے, آخری چند آیات میں سے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت ہے کہ you people prefer the life of this world, والآخرۃ خیر وابقیٰ, whereas the hereafter is everlasting. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ آپ کی مثال سامنے ہے. لیٹس سے کہ یہ وائر یہاں سے شروع ہوئی اور یہ سوچے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ وائر وہ آگے تک جا رہی ہے اور انفائنائٹ چل رہی ہے. اوکے, یہ وائر ہے. دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ جو مائک آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہا ہے, یہ دنیا کی زندگی ہے. اور اس کے آگے یہ جو انفائنائٹ وائر جا رہی ہے, یہ آخرت کی زندگی ہے. اب کون بے وقوف ہے جو ساری ایفرٹ ادھر لگائے گا اور ادھر ساری ایفرٹ لگا کے یہ ساری جو انفائنائٹ لائف ہے اس کو سٹیک میں ڈال دے گا. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے, مجھے کیا پتہ, نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا, ہوگی تو دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, معاف کر دے گا. تو یہ چیز فولشنس ہے, یہ فالس ہوپس ہے. ابھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, یو ول بی سرپرائز کہ پروفیٹ نے کیا کیا بتایا ہوا ہے وارن کرنے کے لیے. اوکے, حدیث کیا ہے, یہ ڈائیگرام چیک کریں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن سے بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے, which proves کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن, پکچرز کا استعمال دین کو سمجھانے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. Once Prophet was sitting with صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. پروفیٹ کے پاس چھڑی تھی اور نیچے سینڈ تھی. تو پروفیٹ نے سینڈ پر ایک سکوئر بنایا, سکوئر ڈرا کیا, سکوئر کے بیچ میں ایک لائن ڈرا کی, یہاں پر بنی ہوئی ہے, اور لائن کے اوپر نیچے کچھ یہ لائنز ڈرا کی, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ لائن کے آگے پیچھے لائنز بنی ہوئی ہیں, اور لائن کو ایکسٹینڈ کیا, سکوئر سے باہر نکال دیا, دونوں سائڈ سے لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا, سکوئر سے باہر نکال دیا. اب آپ ڈائیگرام دیکھ لیے, اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا حدیث. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said this is the human being. یہ جو سچویشن پروفیٹ نے شو کی, پروفیٹ نے کہا یہ ہیومن بینگ کی سٹیٹ ہے, this is human being's life and this square is his inevitable death encircling him from all sides. پروفیٹ نے کہا انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ انسان, یہ پوری ڈائیگرام انسان کی ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ انسان کی ڈیتھ ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئی ہے, انسان نہیں نکل سکتا. Everyone has to die.
اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہے. ڈزنٹ میٹر وہ ادھر جائے ادھر جائے پیچھے جائے بیک جائے آگے جائے, وہ چاروں طرف وہ اسکوئر تو ہے. The line, this line which is outside the square is his hope. یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا, جو پین جہاں پر بنا ہوا ہے, چھڑی جہاں پر ہے, یہ جو باہر جا رہی اسکوئر سے, یہ اس کی امید ہے. کیا پتہ لگا؟ ابھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اس کی امید ہے. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will befall him. And if that misses him, a third will befall him. That is overtake. کتنی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت سمجھا دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی بیڈ آف روزز ہے, کھالے پیلے جیلے کا نام ہے, اور یہ تو میں چل کروں گا اور زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا مجھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو لائنز آپ نے بنائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کلیمٹیز ہیں, ٹیسٹ ہیں, ٹرائلز ہیں. تم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ ہوگا. یہ تو اللہ نے بتا دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. Everyone will be tested. ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں ہے. آپ ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھ سکو, لیکن جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں, کیسے ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں. کسی کو فائنینشیل ایشو ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. کوئی کسی ڈیزیز کے ساتھ سٹرک ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کی لائف میں کوئی کمی ہے, کوئی محرومی ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کا جو بیلوڈ ہے وہ اسے نہیں مل سکا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. کوئی جو ہے وہ کوئی لاس ہو گیا, مے بی لائف کا لاس ہو گیا, مے بی مال کا لاس ہو گیا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. ہر بندہ ٹیسٹ میں, ہر بندہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں. ہم سمجھتے کہ نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں, کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی ہوں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے, اوکے, کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے, جتنا تگڑا آدمی ہے, یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے, کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے. اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے. اللہ اسے غم دیتا ہے. غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے, تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کر سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم, کیونکہ خود یتیم تھے. مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی, کیونکہ he had been through times جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمٹیز آئیں گے, تم نہیں بچ سکتے. تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا, لیکن خیر آسانی کی ہی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں سکھائی, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آسانی کی دعا کریں, بالکل کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمٹیز وہ آتی ہیں, ان سے آپ نہیں نکل سکتے. اوکے, سو بی پریپیئرڈ. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں رسول اللہ بتا رہے تھے کہ آئیں گی تو ہوپ لیس ہو جاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ کیا مصیبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپ لیس. نہیں, یہ اس لیے کہ تیار رہو. فلسفی, رائٹ فلسفی پکڑو, غلط فلسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ مسئلہ کیوں آ گیا. صحیح فلسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے, اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے وہ طلب کرو, اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو. اس لیے بتایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر, یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں. انسان غلط خواہشات, اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا, کوئی حرج نہیں بننے میں, لیکن وہ پلان بناتا ہے, کہتا ہے میں دنیا کا بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس کی خواہشات, اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا, میرا کزن 6 لاکھ کما رہا ہے, میں 10 لاکھ کماؤں گا. اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں, نمازیں کیا ہے, میں نے دین کا نالج کچھ نہیں, سب زیرو. اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فالس ہوپ. یہ میں آپ کو اپنے کزن کی سٹوری سنا رہا ہوں. ریسنٹلی مائی کزن, ون آف مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ڈائیڈ. ماشاءاللہ سی اے کیا, سی اے کر کے بہت اچھی پوزیشن پہ لگا, اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا تھا, بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اسے نہیں پتا تھا اس نے مر جانا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر وے پہ, اور ہی ڈائیڈ. 30 سال عمر تھی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کب ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے 60 سال گزارنے, 70 سال گزارنے, 75 سال گزارنے؟ وی نیور نو. اس لیے فالس ہوپس انسان کی فلسفی خراب کرتے. میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. پلاننگ بہت چل رہی ہے, لیکن وہ پلاننگ میں آخرت کہیں نہیں. اس پلاننگ میں فلسفی کہاں غلط ہوئی, غلط ٹرن کہاں لیا, کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم ہے.
आई विल इम्प्रूव, कोई बात नहीं, अभी मैं करूंगा। वो सोचते सोचते वो गलत साइड पे गया, फिर वो ऐसा पड़ा उस गलत साइड पे कि वो बिल्कुल ही गया। कई ऐसे लोग गलत साइड चूज की, उसके बाद बस ऐसे गए कि याद दहानी नहीं, समझ ही नहीं आ रही क्या करना। सो दिस हदीस अगेन इज इंप्रूविंग आवर फिलॉसफी। मैं शुरू ही बात यहां से क्यों की है, क्योंकि फलसफा गलत हो गया ना लाइफ में। अगर आपकी फिलॉसफी किसी ने डिस्टर्ब कर दी तो फिर जो मर्जी मैं यहां बैठ के समझाता जाओ आपको नहीं समझ आएगी। ओके, फिर वही है खा ले पी ले जी ले और ये मौलवियों वाली बातें छोड़ो। देन लेट मी आस्क यू क्वेश्चन टू टेस्ट अस। मैं अपना भी टेस्ट लेता हूं और आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। विच दुआज यू मेक ऑफन, आपकी जो दुआज है वो यूजुअली क्या होती हैं? होती होंगी, ऐसा तो कोई यहाँ नहीं बैठा जो कहेगा मैंने तो कभी दुआ ही नहीं की। डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन वो क्या होती हैं? क्या वो दुनियावी दुआएं हैं या उनमें कुछ वैल्यूज की दुआ भी है या उखरवी दुआ भी है? मिसाल के तौर पे हिदायत कितने लोग मांगते हैं डेली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। इस्तकामत कितने लोग मांगते हैं कि अल्लाह मुझे इस्तकामत दे। माशाल्लाह आई नो आप लोग जरूर करते होंगे। मैं एक थॉट प्रोवोकिंग बात कह रहा हूँ। कितने लोग जो है वो दुनिया की दुआस करते हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने दुनिया भी अल्लाह से ही मांगनी है और आप मांग सकते हैं। सहाबा तस्मा भी अल्लाह से मांगते थे। यू कैन आस्क अल्लाह कि अल्लाह मुझे ये चीज ले दे, अल्लाह ये चीज ले दे, कोई मसला नहीं, बिल्कुल मांगे। लेकिन अगर सारी दुआज अपने से रिलेटेड है, सारी दुआज चीजों से रिलेटेड है, दुनिया से रिलेटेड है और वैल्यू एडेड चीज दुआ में कोई है ही नहीं, देन दिस इज समथिंग विच यू शुड पॉन्डर अपॉन कि वो कब आएंगे। ओके, ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि अल्लाह से जब भी मांगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो स्टार्ट ऐसे ही किया कि अल्लाह की प्रेज की, फिर जाहिर है हमें बताया कि दुरूद भेजो, उसके बाद तौबा करो अपने गुनाहों की, उसके बाद हिदायत की दुआ, उसके बाद जो है वो सकीनत की दुआ, उसके बाद जो है वो वैल्यू एडेड चीजों की दुआ। और ये चीजें फिर दुनिया तो मिल ही जाती है, उसका तो प्रॉमिस अल्लाह ने सबसे किया हुआ है, बट हिदायत और हिकमत और इस्तकामत ये किसी किसी को मिलती है। जो दुआ करता है ये सिर्फ उसको मिलती है। यही तो टेस्ट है ना कि दुआ करो, मांगो मुझसे और मैं दूंगा। तो ये चीज आप नोट कर लें कि आपकी दुआज यूजुअली क्या होती है। उम्मत के लिए कितने नौजवान दुआ करते हैं? बहुत कम। ज्यादातर की दुआ का सर्कल जो है ना मैक्सिमम फ्रेंड्स तक भी नहीं जाता, अपने तक ही रहता है। फ्रेंड्स के लिए भी बड़े कम लोग दुआ करते हैं, अपनी बहनों के लिए, भाई के लिए बड़े कम लोग। फिर तो उम्मत का तो सवाल ही फिर बहुत बाद में आता है ना कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे भी रहम कर। खैर, ये चीज पे हमें जो है वो गौर करना चाहिए, नोट करना चाहिए। एक हदीस आपको सुनाता हूँ। The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again. Then compare the water that remains on his finger to the ocean that remains in the water that remains in the ocean. दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी से ऐसे कंपेयर्ड है जैसे तुमने एक ओशन में उंगली डाली और उस उंगली पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। वो ड्रॉप ऑफ वाटर दुनिया की जिंदगी और ओशन जो है वो आखिरत की जिंदगी। अब हम उस ड्रॉप के लिए दिन रात धक्के खाते हैं, हम उस ड्रॉप के लिए टेंशनें अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, हम उस ड्रॉप के लिए जो है उसमें गुम हो जाते हैं। हर वक्त हमारे जहन पे दुनिया सवार है, दुनिया की टेंशनें सवार है, दुनिया की टेंशनें सवार है। और ये टेंशनें इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि डिप्रेस्ड बिलीवर इज मोस्ट बिलवेड टू शैतान। तो पीस ऑफ केक है। जो बंदा दुनिया में मगन है, दुनिया में खोया हुआ है, वो तो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है। वो तो उसे कहेगा कि चल लगा रहे, इसी में खपा रहे, इसी में लगा रहे, इसी में जो है वो गमजदा रहे, ताकि ना तो ये नमाज याद रहे ना अल्लाह याद रहे, तो बस दैट्स इट, उसका तो काम हो रहा है। सो अगेन द राइट फिलॉसफी इज कि ड्रॉप इन द ओशन। याद रखें, दुनिया इज ड्रॉप, ओशन इज आखिरा। एंड देन लुक एट दिस हदीस। देखिए सहाबा को कैसे समझाते थे रसूलुल्लाह, क्या उनका फलसफा ठीक करते रहते थे, बार बार ट्यूनिंग देते थे, क्योंकि सहाबा ने बहुत बड़ा काम करना था। पानी मुझे काइंडली दी। सहल अपने साथ कहते हैं कि वी वर विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन वी सॉ डेड शीप लिफ्टिंग इट्स लेग बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग ही सेड डोंट यू थिंक दिस इज वर्थलेस टू इट्स ऑनर। सहाबा ने कहा ऑफ कोर्स, तो मरी हुई बकरी कौन लेगा और इसको तो घिन आ रही है देखते हुए। He said, by the one in whose hand is my soul, the world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its. कि खुदा की कसम दुनिया की जिंदगी अल्लाह के लिए इससे भी वर्थलेस है। वर्थलेस से मुराद नहीं कि दुनिया की जिंदगी जो है बहुत बेकार है, ये मतलब नहीं। वर्थलेस से मुराद है कि उसकी वर्थ ही कोई नहीं अल्लाह के सामने, इसीलिए तो काफरों को भी दे देता है। जिस चीज की वर्थ ही नहीं अल्लाह के सामने, अल्लाह कहता है ये तो मैं काफरों को, नॉन मुस्लिम जो निगेट करते हैं अल्लाह को, रिजेक्ट करते हैं, काफिर होता है जो रिजेक्ट कर दे अल्लाह को, तो वो तो अल्लाह उन्हें भी दे रहा है कि ले लो, तुम भी ले लो, इसकी वर्थ क्या है?
تو جو مومن ہے اس کے لیے ورث جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی ہے، اس لیے اس کی نظر وہاں پہ. اب دیکھیں صحابہ کو بھی کریکشن چاہیے ہوتی تھی بار بار، تو پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپلز دے کے سمجھاتے تھے کہ لک ایٹ دس ڈیڈ گوٹ، یہ ہے جس کے لیے تم سر پیٹتے ہو، جس کے لیے جو ہے ہم لوگ وہ ٹینشنیں لیتے ہیں، جس کے لیے ہم جو ہے وہ سارا غبار اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں کیا کروں گا. یہ اس کی ورث ہے جس کے لیے تم اپنی انرجیز ویسٹ کر دیتے ہو، اور جو فوکس رکھنے والی چیز ہے وہ تم بھولے ہوئے. اگین فلسفہ ٹھیک ہو رہا ہے، اگین فلسفی ٹھیک کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر کہا کہ if this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the deceiver would not have a drop to drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ ایک ڈراپ بھی نہ دیتا ڈسبلیور کو. کیونکہ ڈسبلیور کو پھر کیوں ملے، کیونکہ وہ تو اللہ پہ بلیف ہی نہیں کر رہا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا دنیا کیا ہے، لے لو، دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو دنیا لے کے. تو یہ ہارٹ سافٹنگ حدیث ہماری فلسفی ٹھیک کرنے کے لیے. اگین ڈسکلیمر ہے، رہبانیت نہیں ہے. اسلام ہی تو واحد مذہب ہے جو رہبانیت کے خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے دنیا میں بھی گرو کرو لیکن آخرت کو نظر رکھتے ہوئے. ایک اور حدیث ہے، ابو عباس سہل بن سعد الساعدی said, a man came to the Prophet ﷺ and said, Messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. دیکھیں دونوں طرف یہ نہیں ہے کہ لوگ فارغ ہیں میری طرف سے، لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سوشلائز کرنا سکھاتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا غار حرا سے نکل کے قم فانذر، اٹھیں، ڈرائیں، جائیں، دعوت دیں، سوشلائز کریں، کمیونٹی بلڈ کریں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی فارمولا بتا دیں کہ اللہ بھی راضی ہے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اچھی بات ہے، یہ تو بہت زبردست فارمولا ہے. He said, do with little of this world and Allah will love you. دنیا کی ٹینشنیں چھوڑ دے، دنیا کو اتنی لفٹ نہ کرا، دنیا سے کوئی اتنا خاص تعلق نہ رکھ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یہ بھی وہی فلسفہ ہے. اگین رہبانیت نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ دنیا کو سر پہ سوار نہ کرو. Don't take it over your head. Allah will love you. اللہ تم سے محبت کرے گا. And do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھ، حسد نہ کر، اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جا. People will start loving you. کتنا خوبصورت فارمولا کہ لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھو، لوگوں کے ساتھ مخلص رہو اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں. Such a beautiful way of life. اسلام اللہ کے بارے میں بھی بتا رہا ہے اور آخرت کے بارے میں اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات بتا رہا. یہ ایک بڑا زبردست کوٹ ہے ابن حجر کا